جی آج ہم انتہائی حساس اور ایک اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ ہماری کچھ بلوچستان سے جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ پیدل واک تربت سے کرتے ہوئی اسلام آباد پہنچی ہیں، اور آج کے جو ہم یہ ویلاگ ہے، اس میں ہم مختلف اس کے امور کا احاطہ کریں گے کہ آیا یہ خواتین جو بچیاں ہیں، مائیں ہیں، کس وجہ سے یہ احتجاج کر رہی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور اس حوالے سے ہمارے جو لبرل لوگ ہیں، جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے آواز ضرور اٹھانا چاہیے۔ تو یہ بچیاں جو ہیں یہ تربت سے لے کر اسلام آباد تک واک کرتی ہیں، اور ان کا جو صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، یہ ملک کے آئین اور قانون کی بات کرتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیاروں کو خفیہ اداروں نے اغوا کیا ہے، حبس بجا میں رکھا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا بھی ہے تو ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ ہمارے ملک میں آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، وہاں پہ پیش کیا جائے۔ اگر کسی نے بھی کوئی بھی ملک کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے تو ہم ان کو کہیں پر بھی سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن ملک کا ایک آئین ہے، یہاں پہ قوانین ہیں، یہاں پہ عدالتیں موجود ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے پیاروں کو اٹھایا گیا ہے، حبس بجا میں رکھا گیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو تشدد کے دوران ہلاک کیا گیا، یہ غیر آئینی، غیر قانونی کام ہے، اور اس وجہ سے یہ بچیاں احتجاج کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ مارچ تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بلوچستان میں بہت زیادہ سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، اور اس وقت یورپین پارلیمنٹ میں اور UN میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور پاکستان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے، پاکستانی سیکورٹی ادارے کہ وہ بہت حد تک اپنے آپ کو اس حوالے سے ڈیفینڈ بھی کر پائیں، اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ملک کے اوپر ہوں گے، اور جو میرے خیال میں ملک کے لیے انتہائی مضر ہوں گے۔ لہٰذا یہ بچیاں جو بات کر رہی ہیں ملک کے آئین اور قانون کے حوالے سے، ان کی بالادستی کے حوالے سے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی بھی بندے نے ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں پہ اس حوالے سے قوانین موجود ہے، اس کو آپ عدالتوں میں پیش کریں، ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کریں، اگر وہ اس میں واقعی ثابت ہوتے ہیں تو ان کو آپ سزائیں دیں۔ لیکن یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ آپ ایک شہری کو اٹھا لیتے ہیں، پاکستانی شہری کو جو بلوچ ہیں، اور ان کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کرتے، ان کو حبس بجا میں رکھتے ہیں، ان کو آپ ٹارچر کرتے ہیں، اور ٹارچر کے دوران بہت سے لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہانیاں کوئی آج کی نہیں ہے، یہ دہائیوں سے آ رہی ہے، لیکن اب لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا، اور اس حوالے سے جو خواتین ہیں وہ مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ احتجاج کریں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ خواتین نے مارچ شروع کیا تربت سے اور اسلام آباد تک پہنچی ہے تو لوگوں کی بہت سی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ سوشل میڈیا میں بھی ان کے حوالے سے ٹرینڈ چلنے شروع ہو گیا، اور لوگوں نے ان کے حوالے سے بات کی۔ اب جب یہ اسلام آباد پہنچتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد جب یہ بچیاں پہنچتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ان کے اوپر تشدد کرتی ہے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتی ہے، اور ان کو جو ہے حبس بجا میں رکھا جاتا ہے، پولیس اسٹیشنوں میں ان کو رکھا جاتا ہے بغیر کسی جرم کے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، وہ ایک احتجاج کر رہی ہے، آپ اس کو کیسے اس طرح گرفتار کرتے ہیں، پولیس کسٹڈی میں لے جاتے ہیں؟ ہم جو تصویر سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ کس طرح وہ بدتمیزی کی جاتی ہے پولیس کی طرف سے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیس ذمہ دار ہے، کیونکہ پولیس کو جو پیچھے سے احکامات ملے ہوتے ہیں وہ ان کی تعمیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن پولیس کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ان کو اغوا کرنا اور اس طرح تشدد کا نشانہ بنانا۔
تو پولیس کی جو کارکردگی ہے اور جو انہوں نے وہاں پہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں کیئر ٹیکر وہ بھی بلوچستان سے ہے اور ان کی حکومت میں بلوچ بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد جو ہمیں چیزیں وہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آئی جی بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی غلط پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بچیوں کو رہا کر دیا, حالانکہ بچیاں اس وقت تک رہا نہیں ہوتی جب تک پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس ٹائم پولیس اسٹیشنوں میں ہی ہوتی ہے. پھر جو ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی میرے خیال میں ہماری اخلاقی پستی کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ مثال ہے. پولیس اسٹیشن کے سامنے بسیں کڑی کر دی جاتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم بلوچستان واپس بھیج رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے ہم یورپ میں رہتے ہیں, کوئی غیر قانونی بندہ ہو اور اس نے کہا کہ جی آپ چونکہ آپ یورپین شہری نہیں ہو, ہم آپ کے ملک واپس ڈپورٹ کر رہے ہیں, جہاز میں جو ہے ہاتھ باندھ کے ان کو بھیجا جاتا ہے. تو اگر آپ اسٹیٹ بلوچیوں کو ایک پاکستانی شہری تصور نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو ایک علیحدہ ملک دے دیں بلوچستان, وہ جانے ان کا کام جانے, وہ اپنا ملک جو ہے وہ اپنا سنبھال لیں گے. ماضی میں بھی ہم نے یہی کچھ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا. بنگلہ دیش کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے, آج وہ تعلیمی لحاظ سے معاشی لحاظ سے ہم لوگوں سے آگے ہے. ماضی سے ہم لوگوں نے سبق نہیں سیکھا اور یہی غلطیاں ہم بار بار دہرا رہے ہیں. تو میرے خیال میں کس قانون کے تحت ایک پاکستانی شہری کو آپ اسلام آباد سے زبردستی دوسرے اپنے علاقے میں بھیج رہے ہو, کون سا قانون ہے یہ, اور کس طریقے سے یہ چیزیں آپ کر رہے ہو, اور کس حیثیت سے اخلاقیات تو چھوڑے قانون اور آئین ہمیں کیا کسی بھی پاکستانی شہری کو اپنی نقل و حرکت محدود کرنے کا کہتا ہے؟ نہیں. تو یہ ایک شہری آزادی کے حوالے سے اس حوالے سے بھی بات ضرور اٹھانی چاہیے. اور میں افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے پیپل پارٹی ہو, چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے جماعت اسلامی حتا کے, وہ بھی اس حوالے سے خاموش ہے کہ ان کے آگے الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ اپنے جو آقا ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ناخوش نہیں کرنا چاہتے, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی, دھاندلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوگی, اور جو ان کو جس پارٹی کو جتانا چاہے. تو اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت ان مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں, طاقت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے اور طاقت اپنا اظہار کیے بغیر نہیں رہتی. طاقت نے اپنا استعمال اسلام آباد میں بچیوں کے ساتھ جو کچھ کیا, لیکن طاقت کو یہ ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک اور بھی طاقت ہے اور وہ بھی سب کچھ دیکھ رہی ہے, اور جب وہ حرکت میں آتی ہے پھر چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی. ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر لوگوں کے ذہن سے خوف بھی نکل جاتا ہے, چیزیں بھی نکل جاتی ہے. ہم اگر اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی غیر قانونی چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دشمنی ہے, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس کا درد ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے, اور اس لیے ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں, اٹھاتے رہیں گے. اور جب بھی کسی بھی مظلوم کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوگی تو چاہے وہ اظہار رائے کی آزادی ہو, چاہے وہ اقلیتوں کے مسائل ہو, کہیں پر بھی ہم اس حوالے سے ضرور آواز اٹھائیں گے. اور ہمارے جو میڈیا دوست ہیں وہ بھی ان مظلوموں کے لیے ضرور آواز اٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو. مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ووٹ عوام نے دینا ہے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو خوشنودی کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کو ناخوش کر رہے ہیں تو اس کے انجام سے بھی آپ کو سیکھنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ کل ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی حکومت کو انہوں نے کیسے گرایا, پھر عمران خان کی حکومت کو کیسے گرایا. تو ان سے سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کے بجائے ملک, آئین, قانون, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنی چاہیے. ان مظلوم بچیوں کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. اگر وہ حق سچ پر ہے تو ان مظلوم اور نیتی بچیوں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈر کیوں رہی ہے؟ ان کو بات کرنے دیں, ان کو اپنی بات کرنے دیں. اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ان کو انصاف دیں, یہ ریاست کا کام ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا
اور میرے خیال میں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات ہیں وہ پاکستان کے سلامتی کے منافی ہے۔